صحیح بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ کے لخت جگر حضرت محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو امام حسن کے بھائی ہیں، امام حسین شہید کربلا کے بھائی ہیں، جو حضرت غازی عباس علمدار کے بھائی ہیں، وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ابا جان ذرا اس بات سے پردہ تو اٹھائیں کہ کون افضل ہے ہمارے آقا محمد عربی کے بعد، اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرماتے ہیں میرے بابا جان نے فوراً مجھے بتایا کہ میرے بیٹے ہمارے آقا محمد عربی سلطان دو جہاں کے بعد جو اس امت میں سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد فاروق اعظم کا، اس کے بعد عثمان غنی کا نام آیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں حضور مولا علی شیر خدا میرے والد گرامی ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور ممبر پہ ببانگ دوحل اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں میں سنتا ہوں کہ تم مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دیتے ہو، تو یاد رکھو خیر حاذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، یاد رکھو کہ اس دھرتی پر امت محمدیہ میں ہمارے آقا محمد عربی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ پہلی روایت بھی آپ کے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ سے سنائی، اور دوسری روایت بھی آپ کے بڑے لخت جگر سید الاسقیاء سبط پیمبر حضرت امام حسن مجتبی سے سنائی ہے۔ یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ میرا اور میری اولاد کا یہ عقیدہ یاد کر لو، ہمارے نزدیک جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا محمد عربی کی امت میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ معزز ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ مکرم ہے یعنی اکرم ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان یاد کریں، کوفہ کی جامع مسجد ہے، ہمارے آقا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور لوگوں سے سوال کیا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں انت یا امیر المومنین، اے ہمارے آقا و مولا، اے حضور مولا علی شیر خدا آپ ہیں۔ اب سنیں زمانہ حضرت علی شیر خدا کی بہادری کے ترانے گا رہا ہے، زمانہ حضرت علی شیر خدا کی بہادری کے قصے بیان کرتا ہے۔ حضرت علی جس کی بہادری بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں تو بہادر ہوں لیکن لوگوں میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے بتایا ہے اس امت میں جو سب سے بہتر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس امت میں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس امت میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس امت میں جو اشجع ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور سرکار نے ہمیں بتایا ہے اس امت میں سب سے زیادہ مہربان بھی ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں حضرت علی شیر خدا نے بھی بیان فرمائی، اپنی اولاد کے سامنے بھی بیان فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں کا قول ہے، نہیں جی فلاں کا قول سنو، دیکھو جی فلاں کا قول ہے، یہ فلاں بات ہے فلاں بات ہے۔ میں نے کہا سب کے قول چھوڑ، ہمارے لیے ہمارے آقا علی شیر خدا کا فرمان کافی ہے۔ ہم تیری مانے یا اپنے آقا حضرت علی شیر خدا کی مانے؟ حضرت علی شیر خدا نے ہر جگہ بیان فرمایا کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ سرکار کا یار غار ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے باب احاطے میں لانا
یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہستی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میرے قدم صدیق اکبر سے آگے ہو گئے، اور سرکار نے مجھے مخاطب کر کے فوراً فرمایا، ابو درداء اس شخص کے آگے چلتے ہو، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر صدیق، کہ جس شخص کے علاوہ کسی پہ نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ کسی پہ سورج غروب ہوا ہے، اے ابو درداء اس شخص کے علاوہ نہ کسی پہ دن کی روشنی آئی ہے نہ رات کا اندھیرا آیا ہے کہ جو اس سے افضل ہو جائے، یہ شخص میرا یار غار ابو بکر صدیق ہے جس کو بلند مرتبے ملے ہیں۔ الا ان یکون نبیا، صرف یہ ہے کہ نبی نہیں ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد انسانیت کے دامن میں جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنی خوبیاں سما سکتی ہیں، رب ذوالجلال نے ساری خوبیاں ابو بکر صدیق کی شخصیت میں جمع فرما دی ہیں۔ مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اچھا تمہیں تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ذکر سے، اگر تمہارا کلیجہ جلتا ہے تو ہم حضور صدیق اکبر کا ایسا ذکر کریں گے کہ قیامت کی صبح تک یہ تمہارے مبغض سینے اسی طرح جلتے رہیں گے، خدا کی قسم۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض صدیق کی سیاہی جنہیں کالا کر دے، بغض صدیق کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور صدیق اکبر ظاہری طور پر خلیفہ بلا فصل ہے اور باطنی طور پر حضرت علی شیر خدا ہیں، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمایا، ہمارے آقا محمد عربی نے ابو بکر صدیق کو ہمارے مصلی کا امام مقرر کیا ہے، یعنی ہماری روحانیت کا امام بنایا ہے، اس کو ہم نے اپنا دنیاوی امور میں بھی امام مان لیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے، فرماتے ہیں میں موجود ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں تندرست ہوں، میری موجودگی میں سرکار نے جس کو بہتر سمجھا ہے مصلی اسے عطا فرمایا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کی ہے کہ مولا میں اپنی پسندیدہ فلاں ہستی کو مصلی امامت پہ لے آؤں، تو فرما دیں اللہ کی طرف سے 3 بار جواب آیا ہے، پیارے مصطفیٰ نہیں، یہ حق ابو بکر کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، ابو بکر کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، مصلی امامت پہ ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ اللہ کو بھی پسند نہیں تھا، تو بتاؤ جس کا انتخاب مسلمانوں کی جماعت میں اللہ نے کیا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے سرکار نے، مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام موجود ہیں اور سرکار مصلی امامت پہ ہیں۔ کیوں؟ سرکار سب سے افضل ہیں، سرکار سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے نبیوں کی امامت کا صحرا سرکار کے سر پہ سجایا گیا۔ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، مصطفیٰ نے اپنی حیات میں تمام صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی امامت عطا فرمایا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور ظاہری خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ اور بعض بندے کہتے ہیں دیکھو جی یہ خلافت میں آتے گئے ہیں تو افضلیت کی ترتیب بھی بنتی گئی ہے، بلکہ نہیں، ہمارے تمام علماء نے اور اہل اسلام کے اجماع کے مطابق جو افضل تھا وہ پہلا خلیفہ بنا ہے، وہ پہلے افضل ہے، خلیفہ بعد میں بنا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کہ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے صدیق اکبر کے ذکر سے، اٹکلیاں کرتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے مرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا
شیخین کریمین کی محبت، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ حکماً ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر کی محبت، ابو بکر صدیق کی محبت، حضرت فاروق اعظم کی محبت اپنے بچوں کو اس طرح یاد کرواؤ جس طرح قرآن کی سورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ آج بھی صدیق اکبر کے حقوق امت محمدیہ پر ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ یہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے کہ جو بھی میرا امتی ہے اس پہ میرے ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا اور ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے میں نے سب لوگوں کے احسانات جو انہوں نے اسلام کی خاطر کیے ہیں بدلے دے دیے ہیں، ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، سرکار ان کا بڑا ذکر فرماتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہان کے تمام لوگوں میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ جواب میں سرکار نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز نے رحمتوں کے پھول نچھاور فرمائے اور فرمایا عائشہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ ہے سرکار کی اپنی زوجہ پہ کرم، سرکار کا اپنی بیوی پہ کرم فرمانا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ لوگ معیوب سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ میں اگر ہم یہ بات ان کو بتائیں کہ آپ کی بیوی صاحبہ کے آپ پہ حقوق کیا ہیں، اس کے رائٹ کیا ہیں، لوگ ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک صحابی پوچھتے ہیں عمر بن العاص، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پورے جہاں میں لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو سرکار فوراً فرماتے ہیں عائشہ۔ اس نے کہا وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں کون پیارا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق بڑا پیارا ہے۔ اور جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کے مذہب کی تصدیق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علی کا بیٹا امام باقر بھی فرما رہا ہے۔ حضرت امام باقر سے پوچھا گیا حضور ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل ہے نا۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی تلوار پہ تھی۔ اہل بیت فقہ کے مسائل میں جس کو امام مانے اور جس کو دلیل مانے، دین میں سند مانے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت امام باقر کو وہ سامنے والا شخص کہتا ہے حضور آپ نے بھی صدیق کہا ہے، یہ میرے کانوں نے آپ کی زبان سے صدیق سنا ہے۔ آپ نے فرمایا نعمت صدیق، نعمت صدیق، نعمت صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ اور جو اسے صدیق نہ مانے فرمایا دنیا میں بھی مردود ہے، آخرت میں بھی مردود ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، یہ عقیدہ یاد کر لے۔ جمیع مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام عالم میں جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، وہ 4 یار ہیں، اور 4 یاروں میں پھر پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ تمام صحابہ اکرام میں جتنے بھی سرکار کے صحابی ہیں، سب صحابہ اکرام کی صحابیت یا تو سرکار کے فرمان سے ثابت ہے یا دیگر صحابہ کی گواہی بھی ہے اس پہ، لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کو اعزاز صحابیت سے قرآن نے نوازا ہے۔ قرآن کی نص حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت پہ دلالت کرتی ہے،
اس لیے جو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کوئی افضل ہے اور ان کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا۔ کیوں؟ سرکار نے صحابہ میں سے جس کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے صحابہ کی امامت جس سے کروائی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو بتاؤ بھلا کوئی امام کے برابر بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ مصلی امامت پہ کھڑا کر کے سرکار نے صحابہ کی لیڈ صدیق اکبر سے کروا کے یہ زمانے کو بتا دیا ہے میرے ابو بکر صدیق سے افضل تو کیا، میرے ابو بکر صدیق کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت سرکار نے اپنی زندگی مبارک میں عطا فرمایا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت پہ آ جائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بابا نرم دل بندے ہیں اور قربان جاؤں میں صدیق اکبر کے ادب و احترام پہ۔ سرکار حالت نماز میں دوران نماز اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لے آئے، صدیق اکبر کو معلوم ہوا مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے۔ نماز کی حالت میں جس نے مصلی چھوڑا مصطفیٰ کے ادب میں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور سرکار نے بعد میں کہا بھی ہے ابو بکر صدیق میں نے تجھے حکم بھی دیا تھا کہ تو مصلی امامت نہ چھوڑ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، ابو قحافہ کا بیٹا آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا رہے۔ پھر سرکار نے فیصلہ کر دیا، صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ لا ینبغی لقوم، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں اس میں میرا ابو بکر صدیق ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور آ کھڑا ہو جائے، جائز ہی نہیں ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت مل جائے۔ اب ایک اور بھی عقیدہ بیان کرنا ضروری سمجھ، یہ جو امامت کا عقیدہ ہے نا ہمارا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی امام غیر نبی جتنے ہیں وہ کسی نبی سے افضل تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ قطعی عقیدہ ہے، یہ شاعر دینیا میں سے ہے اور اس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ لیکن انبیاء کے بعد جو امت محمدیہ کو امامت کا منصب سونپا گیا ہے، حضور کی امت کے جتنے امام ہیں ان میں جو سب سے پہلا امام ہے جو امامت کبریٰ کے مرتبے پہ فائز ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو گے سبحان اللہ؟ ذرا سینے ٹھنڈ ڈال دو، کہو سبحان اللہ۔ پہلا امام ابو بکر صدیق ہے، امامت کبریٰ۔ یہ جو ہم امامت کرتے ہیں نا یہ امامت صغریٰ کے درجے میں آتی ہے۔ امامت کبریٰ پوری امت کا امام بننا، حضور کے بعد امامت کا صحرا جس کے سر پہ سجایا ہے سرکار کے فرامین کی روشنی میں، وہ سرکار کے یار غار ابو بکر صدیق ہیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ امامت روافض والا عقیدہ نہیں ہے کہ جس طرح رافضیوں نے ائمہ اکرام کو معصوم مانا ہے۔ ہم صحابہ اکرام کو اہل بیت کو محفوظ مانتے ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہے، رب نے اپنی حفظ و ایمان کی چادر ان پہ اوڑھ رکھی ہے، وہ غلطی گناہ اللہ کے کرم سے نہیں کرتے۔ اور اگر کسی ہستی سے ایسا کام سرزد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر حفاظت کی ایسی چادر تانے ہوئے ہے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ معصومیت ہمارا صرف نبیوں کے بارے میں ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین ملائکہ معصوم عن الخطا الصغیرہ والکبیرہ ہیں۔ تمام نبی اللہ کے اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، بعد میں بھی پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹے سے بھی پاک ہوتے ہیں، بڑے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔
حضور صدیق اکبر اس امت کے پہلے امام۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت ان کے دشمن ہیں، یہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ سرکار کے صحابہ اور سرکار کی اہل بیت کو آپس میں آج کے اس دور میں لڑوانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی ہے، تو سنو، صحابہ اکرام اور اہل بیت آپس میں ایسے شیر و شکر تھے کہ جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی شیر خدا سے پوچھیں، وہ ابو بکر صدیق کی عظمتیں سناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھیں، وہ حضرت علی شیر خدا کی عظمتیں سناتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے جائیں، ان سے عرض کریں آپ بتائیں، وہ امی جان عائشہ کی عظمتیں سناتی ہیں، اور امی جان سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ حضرت فاطمہ کے فضائل کے باب سناتی ہیں۔ یہ آپس میں یوں شیر و شکر تھے۔ اور ہم اہل سنت حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جس نے صحابہ اکرام کا نام لیا، اہل بیت کا بغض رکھا، وہ بھی گمراہ۔ جس نے اہل بیت کا نام لیا، صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کا بغض رکھا، وہ بھی گمراہ۔ بیڑا کس کا پار ہے؟ میرے امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت اہل بیت کی اس کشتی میں سوار ہوئی جس کو حضرت نوح کی کشتی سے مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی، اور اہل سنت نے ہدایت کے ستارے سرکار کے صحابہ کی راہ لی ہے، اللہ نے دو جہاں میں بیڑا پار کر دیا ہے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب اللہ کے محبوب کے گھر والے ہیں۔ اور فرمایا ابو بکر صدیق پسند کرتا ہے، قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کو پسند ہے کہ ابو بکر صدیق کے حسن سلوک کے حقدار میرے گھر والوں سے زیادہ مصطفیٰ کے گھر والے ہو جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق